الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الخالق البارئ المصور لكل شيء الوهاب الرزاق ذو القوة المتين السميع البصير وهو شاف لسقيم والشكر لمن أرحم من كل رحيم الواحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهو من كل شيء عظيم المالك والملك والباقي أبدا والغافر للذنب جديد وقديم الظاهر والباطن والنافع حقا الرازق للعبد وإن كان أثيم الحاكم والنافذ للحكم سريعا لا مانع ما يوصل من فضل كريم العالم والناظر من كل أوان والحافظ من نار سعير وجحيم القابض والباسط الرافع ربي المحيي للميت من عزم رميم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدي محمدا ابن عبد الله الهاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ کے لیے جس کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا. وہی پاسٹ فیوچر اور پریزنٹ کو جانتا ہے. مہربانی اور رحم کرنے والی ذات بھی اسی کی. ہر شے کا خالق اور پیدا کرنے والی ذات بھی اسی کی. ہر ایک کی شکل و صورت بنانے والی ذات بھی اسی کی. اپنی ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پوری کرنے والی ذات بھی اسی کی. ہر جاندار کو رزق مہیا کرنے والی ذات بھی اسی کی. بڑی زبردست قوتوں اور طاقتوں والا بھی وہی. السمیع اسی کی ذات اور ہر ایک پر وہی واچ کیے ہوئے. اور اسی کی ذات ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے. اور تمام فکر کے جذبات اسی کے لیے ہونے چاہیے جو بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا. ایک اکیلا رب الصمد بھی اسی کی ذات. نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ اس کی کوئی اولاد. اس کا کوئی پارٹنر نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں. ہر شے سے عظیم رب, وہی بادشاہوں کا بادشاہ, مالک الملک اسی کی ذات. ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات بھی اسی کی. ہمارے گناہ کیسے بھی ہوں, بڑے ہوں یا چھوٹے, نئے ہوں یا پرانے, جان بوجھ کر کیے ہوں یا انجانے میں, اگر توبہ کر کے اس کی طرف پلٹیں تو مغفرت کرنے والی ذات بھی اسی کی. ظاہر اور باطن کو بھی وہ جانے, ہر ایک کو نفع اور فائدہ پہنچانے والی ذات بھی اسی کی. بندہ کتنا ہی گنہگار ہو, کتنا ہی نافرمان ہو, ہر پل اپنے خالق کا ناشکرا بنا رہتا ہو, پھر بھی اس کے لیے رزق فراہم کرنے والی ذات بھی اسی کی. اپنے حکم کو نافذ کرنے میں بہت تیز, اور اگر وہ کسی پر اپنا خصوصی فضل کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. ہر ایک کے ہر مومنٹ کو جاننے والی ذات بھی اسی کی. ہر وقت ہر ایک مخلوق پر نظر رکھنے والی ذات بھی اسی کی. اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ذات بھی اسی کی. اور ہڈیوں کے چورا چورا ہو جانے کے بعد بھی اسے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرنے والی ذات بھی اسی کی. رب تعالیٰ ہی ہے جس نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے رسولوں اور کتابوں کا سلسلہ جاری رکھا. انہی رسولوں میں آخری رسول محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, جن کے قلب اطہر پر القرآن کا نزول فرمایا تاکہ انسان اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اپنی آخرت کے ابدالآباد کی زندگی کو سنوار سکے. اسی کلام مقدس میں رب تعالیٰ نے انسانی زندگی میں پیش آنے والی تمام چیزوں کو بیان کر دیا کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. لیکن انسانوں کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ وہ احکامات الہی کو چھوڑ کر اپنے ایمان اور اپنی اچھاؤں کی پیروی کرتا ہے, جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے سورہ جاثیہ میں فرمایا, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا,
وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ کیا آپ نے غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنے منمانی کو اپنا معبود بنا لیا اور گمراہی میں پڑے رہنے دیا؟ اللہ نے اسے علم اور نالج آ جانے کے بعد تیر مار دی اس کی تھیوری فیکلٹی اور اس کی تھنکنگ پر اور کورڈ ہی رہنے دیا اس کے ویژن کو، تو اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے؟ اس کے بعد کیا اللہ نے اسے گمراہی میں چھوڑ دیا؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آج ہر انسان اپنے ایمان اور اپنی اچھاؤں کو پوری کرنے میں لگا ہوا ہے، جو جی چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اسے کبھی یہ فکر ہی نہیں ہوتی کہ کسی معاملے میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہوں۔ ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی اچھی سے اچھی ہو جائے، اس دنیا میں اسے ہر طرح کی عزت حاصل ہو جائے، اسی دنیا میں وہ انجوائے کر لے، جبکہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور نہیں ہے اس دنیا کی زندگی مگر دل فریبی اور دل لگی، اور بے شک آخرت کا گھر وہی اصل زندگی ہے، کاش کے انسانوں کو پتہ ہوتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو جو ہم نے اصل مقصد بنا رکھا ہے، دراصل یہ ایک آزمائش اور ایک امتحان کی جگہ ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے، اس کے باوجود ہم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے رکھی ہے اور اسی کو اصل زندگی سمجھ رکھا ہے، جبکہ ہمیں ہمارے رب نے اپنی کتاب میں بار بار یہ تنبیہ کی کہ اس دنیا کی زندگی کے چکر میں مت آ جانا، اسی کو اپنا سب کچھ مت سمجھ لینا، اس لیے کہ اس دنیا کی چمک دمک، عیش و آرام، دولت و شہرت آخرت کی اصل زندگی کے تعلق سے دھوکے میں رکھنے والی اشیاء ہے۔ انسان اسی میں اپنے آپ کو مشغول رکھ کر اپنی اصل زندگی کو بھول جاتا ہے، جبکہ بار بار اس سے ساودھان کرنے کے لیے ہمیں ہمارا رب متنبہ کرتے رہتا ہے۔ سورہ آل عمران میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے دھوکہ کے سامان۔ کلام مقدس میں ایسی کئی آیتیں موجود ہیں جن میں واضح طور سے بتا دیا گیا کہ یہ دنیا دھوکہ کا سامان ہے۔ اس دنیا میں ہمارے رب نے ہمیں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ہمیں وہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ کیا ہم اس دنیا میں رہ کر عمل صالح کرتے ہیں یا ایسے ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ سورہ ملک میں رب تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ اللہ ہی ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، اسی طرح تمہیں آزماتا ہے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، اور وہی زبردست مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ جس ذات کے قبضے قدرت میں ہماری موت اور زندگی ہے، اسی نے ہمیں اس آیت شریفہ میں بتا دیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون احسن عمل کر کے اس کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اور کون ہے جو اس دنیا کو ہی اپنا اصل مقصد سمجھ بیٹھتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے جانوروں کی قربانی پیش کی، اور ان 3 دنوں میں جو ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اسے ظاہر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہمیں ہمارے رب نے مال و دولت سے نوازا تو ہم نے جانور کو لا کر اسے قربان کر دیا، اور اس کا گوشت بھی کٹ کر گئے اور ذخیرہ بھی کر لیا۔ ہر چیز ہمیں ہمارے رب نے ہی عطا کیا، کیا کبھی ہم نے اللہ کے خاطر اپنا وقت قربان کیا، اپنی نیند کی قربانی دی، کسی بیمار کو علاج کے لیے ہاسپٹل پہنچایا، کسی بے بس اور مجبور کے لیے دوڑ بھاگ کی، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے کوشش کی، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے میں اپنے آپ کو لگایا، اپنے من اور اچھا کے خلاف گئے، اپنے رسم و رواج کو چھوڑا، اپنے باطل عقائد سے توبہ کیا۔ صرف جانور کی قربانی کر دینے سے ہمارا کام چلنے والا نہیں۔ جس صورت شریفہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قربانی والا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس پر تو ہم سنت ابراہیم کے نام سے عمل کر رہے ہیں، اور اسی آیت شریفہ کو بھی دلیل بنایا جاتا ہے، جس کا ترجمہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے چھوڑا اسے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ جبکہ اسی صورت شریفہ سورہ صافات میں 5 نبیوں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام،
اور حضرت الیاس علیہ السلام کا مختصراً واقعہ بیان کیا گیا، اور ہر نبی کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا ان کے نصیحت آمیز کردار و اخلاق کو بعد میں آنے والوں کے لیے۔ ہم ان کے واقعات پر غور کریں کہ ان میں ہمارے کرنے کے کون کون سے کام ہیں۔ رب نے انبیاء کے واقعات کو کیوں بیان کیا؟ ہمیں ان واقعات سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان پر عمل کر کے اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت بھی دینا چاہیے۔ لیکن ہم بھی اتنے ہوشیار ہیں کہ جن سنتوں میں، جن حکموں میں ہمارا ذاتی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے ہم انہیں اپنا لیتے ہیں، اور جن میں دنیاوی فائدہ نہیں دکھتا ہم ان سے انجان بنے رہتے ہیں۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تو اپنا لیا اس لیے کہ اس میں ہمیں ہمارا ذاتی فائدہ نظر آ رہا ہے، قربانی بھی پیش کر دی اور گوشت بھی حاصل کر لیا، لیکن کبھی دوسرے انبیاء کرام کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کی؟ کلام مقدس میں تقریباً 28 انبیاء کے واقعات موجود ہیں، کبھی ہم نے ان پر غور کیا، ان سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کی؟ قربانی کا رواج اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس میں بھی مقابلہ آرائی ہونے لگی کہ سامنے والے نے 10,000 کا بکرا لایا تو میں کیا اس سے کم ہوں؟ میں نے تو 15,000 کا لایا۔ اس نے 2 لایا تو میں نے 3 لایا، اس نے چھوٹا لایا تو میں نے بڑا لایا۔ اور حد تو یہ ہے کہ آج ناگپور میں ایسے لوگ موجود ہیں جو رمضان مبارک کے مہینے میں تو زکوٰۃ لیتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور خرید کر کے قربانی کرتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ ان پر قرض ہے پھر بھی وہ قربانی کرنے سے رکتے نہیں۔ افسوس ہمارے حال پر کہ ہم نے اس قربانی کو کیا سمجھ رکھا ہے، جبکہ رب تعالیٰ نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، نہیں پہنچتا اللہ کو تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت اور نہ ہی اس کا خون، لیکن اسے تو تمہارا تقویٰ چاہیے۔ صرف کسی جانور کی قربانی کر کے ہم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم جہنم سے نجات پا گئے یا اس جانور کے ذریعے پلسرات پار کر لیں گے، جبکہ رب تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا کہ اللہ کو تو صرف اور صرف تمہارا تقویٰ چاہیے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے دل سے پوچھیں جو ہم نے عمل کیا اس میں کتنا تقویٰ تھا۔ جب تک ہمارے عمل میں للہیت نہیں، خلوص نہیں، تو پھر ہمارے اعمال کا کیا ہوگا وہ اللہ کو معلوم۔ ہمیں یہ بھی معلوم رہے کہ قربانی بھی اللہ اسی کی قبول کرتا ہے جس میں تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا لحاظ ہو، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، در حقیقت اللہ قربانیاں تو قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ ہمارے اعمال کیسے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے ہر عمل میں اخلاص اور للہیت پیدا کریں، ہمارا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کے خاطر ہو، دکھاوا، نام و نمود اور شہرت مقصد نہ ہو، بلکہ ہر وقت اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارا کتاب اللہ میں نازل شدہ احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، اور انبیاء اور رسولوں کی اخلاقی سنتوں کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ میری اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ عطا فرمائیے۔ ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اپنے اعمال کو آپ کی کتاب کے تحت ڈھال سکیں۔ آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچا لیجیے، ہمیں جنت میں داخل فرمائیے اور جہنم سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا إنك أنت السميع المستجيب الدعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي اللهم هين علينا سكرات الموت. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر من نصر دينك الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.